جوان اور بچے بھی تھے، اور بچوں میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں نا، جہاد نہیں کرنا، مر جاتا ہے آدمی، ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے بدر کے لیے اعلان جہاد فرمایا تو ننھے منھے بچے، نابالغ بچے حضرت معاذ اور معوذ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے والدہ سے اجازت چاہی اور والدہ آنسو بہا رہی، آنسو بہتے ہوئے بچوں کو اجازت دی۔ آنسو کیوں بہائے؟ اس واسطے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، آج کوئی ہے نہیں جسے غزوے میں بھیجوں، صرف یہ ننھے منھے دو بچے، انہیں بارگاہ رسالت میں پیش کر۔ اور ان بچوں کا کمال دیکھو، تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں، آپ تھے کیا؟ ذرا اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ جب معاذ اور معوذ دونوں دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے کہ اللہ کے رسول، ہماری اماں جان آنسو بہا رہی ہیں، ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گھر میں کوئی بڑا نہیں جو جہاد میں شریک ہو سکے، ہم دو بچے ہیں۔ والدہ نے انہی آنسو کے ساتھ ہمیں آپ کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ ہمیں قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم چھوٹے بچے ہو، کسی اور موقع پر تمہیں اجازت ملے گی، اب نہیں۔ حضرت معاذ بڑے تھے، معوذ چھوٹے تھے، اور عمر دونوں کی 7 سال کے لگ بھگ یا 9 سال۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں، معوذ چھوٹا ہے، اگر وہ نہیں، اسے اجازت نہیں تو نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ قد بھی تھا، آپ کا قد تھا لمبا، کچھ صحت مند بھی تھے، آپ کو اجازت ملی تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 یا 8 سال کی عمر ہے، اپنے بھائی، بڑے بھائی کے پاس گئے اور کان میں کہا کہ مجھے بھی آپ کو تو اجازت مل گئی، اب میں بھی کوئی ہیلا بہانہ کروں گا، تو میرے ساتھ تعاون کر۔ بارگاہ رسالت میں گئے، اللہ کے رسول میرے بھائی کو اجازت مل گئی۔ گھر کے اندر ہم دونوں کشتی لڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول جب بھی کشتی لڑی میں نے اپنے بھائی کو بچھاڑ دیا تھا، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ اسے مل گئی، اور ادھر دوڑے بھائی کے کان میں کہ بھائی اگر آج آپ گر جاؤ، آپ کے گرنے سے مجھے بدر کی اجازت مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں۔ کان میں کہا تم اس وقت گر جانا، آپ کو تو اجازت مل گئی ہے۔ اللہ کے رسول جسے اجازت دے دیں پھر واپس نہیں لیتے تھے، آپ کو مل گئی، آپ گر جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کشتی یہاں لڑو، ہم دیکھیں کون گرتا ہے کون گراتا ہے۔ کیا جذبہ تھا جہاد کا، کیا شوق تھا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، سب سے چھوٹی کشتی تھی اور دیکھنے والے سب سے بڑے تھے، حضرت معاذ اور معوذ۔ اور ان دو ننھے منھے بچوں کا کارنامہ کہ ابو جہل جو اس قافلے کا سردار تھا، سپاہ سالار تھا، جس کی معیت کے اندر، جس کی کمان کے اندر وہ لشکر تھا، ابو جہل کو بھی واصل جہنم ان دو بچوں نے کیا۔ یہ جذبہ تھا۔ دونوں کی کشتی کون دیکھ رہا ہے؟ امام الانبیاء بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مجاہدین اسلام کشتی دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑے بڑے امام الانبیاء دیکھ رہے ہیں، اور سب سے چھوٹے بچوں کی کشتی لڑی جا رہی۔ بڑا بھائی نیچے گرا، چھوٹا سینے پہ بیٹھ گیا، یا رسول اللہ دیکھیں میں نے اس کو گرا دیا، میں جہاد میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو تمہیں بھی اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا تھی؟ یہ نہ تھا کہ نابالغ ہیں کیا کریں گے، ننھے منھے بچے ہیں کیا کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ہیں یہ نابالغ، پر کارنامہ انہوں نے جو ابو جہل کا انجام دینا ہے، تاریخ رقم ہوگی ان کی۔
اور ان کی زبان پر جب جنگ ہوئی تو ایک ہی کلمہ تھا، جو بھی سامنے سے آبی آتا ہے ہمیں یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ اور ہر ایک کی پوچھتا ہے کیا کرو گے، اسے دیکھ کر کیا کرو؟ کہا نہیں، ہم نے لڑنا ہے تو ابو جہل سے لڑنا۔ ہمارے والد ہمیشہ اپنے سے طاقتور سے لڑا کرتے تھے، شہادت کا جام نوش کر گئے، اور دونوں نے ایسے وار کیے کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ میدان بدر تھا جس کے اندر 313 اسلامی مجاہدین غازی، جن کا قرآن بھی نغمے پڑھتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ نہیں؟ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے 2 مجاہدین کو ایک ایک ٹکڑا، گھونٹ ساتھ پانی کا ملتا، راضی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تو بڑے تھے، ننھے منھے بچے بھی میدان پہلی جنگ تھی، ابھی جہاد اس سے پہلے فرض ہی نہیں تھا۔ جب فرض ہوا تو پہلا جہاد بدر کے میدان میں لڑا گیا، اور تاریخ ساز جہاد کہ جس نے بنیاد رکھی، یہ ایسی جنگ تھی، ایسا غزوہ کہ جس کے اثرات آج بھی ہیں اور حشر تک رہیں گے، اور جس کی وجہ سے آج ہم بھی سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان سکھ کا سانس لیتے رہیں گے۔ یہ کیا سوجی ہوئی ہے یہود و نصارہ کو کہ وہ ننھے منھے بچے ابو جہل کو واصل جہنم کر گئے، آج تو بدلہ لیں گے نا، اور ہم ہاتھ باندھ کر بدلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کے نذرانے بھی دے دیتے ہیں، اور اپنے آپ بھی پیش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان آزاد ہوا تھا کہ یہاں آزادی کی زندگی گزاری جائے گی، پاکستان آزاد ضرور ہوا، لیکن آج بھی ہمارے جسم آزاد ہیں، دل غلام ہے۔ جب تک دل آزاد نہیں ہوں گے مکمل آزادی نہیں۔ اور دل آزاد کب ہوں گے؟ جب حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی سنت پر عمل کریں گے، اس سنت کے مطابق بدری مجاہدین اور غازیوں کے طریقے پر ہم چلیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا دل بھی آزاد ہے، ہمارا جسم بھی آزاد ہے، اور پھر ہم اسی طرح عبادت کریں گے۔ ایک ہے تو تب بھی علی الاعلان عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے علی الاعلان کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی تلاوت نہیں، چھپ کر سب کچھ ہے۔ یہ بدر کی خیرات ہے کہ شہر شہر، گلی گلی، مسجد مسجد آذانیں بلند ہوتی ہیں، یہ بدر کے مجاہدوں کی خیرات ہے۔ اس سے پہلے چھپ کر عبادت ہوتی تھی۔ یہ تلاوتیں مسجد مسجد میں جو قرآن کے نغمے الاپے جاتے ہیں، بدر کے مجاہدین اور شہیدوں کا خون رنگ لایا کہ علی الاعلان قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ نمازیں یہ بدری شہیدوں کے تحفے ہیں کہ یہ چھپ کر عبادت ہوتی تھی۔ جب بدر کی جنگ جیت گئی تو پھر یہ علی الاعلان عبادتیں بھی ہونے لگی۔ حشر تک جو کچھ بھی ہوگا، اسلام پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا، یہ سب اس کے اندر بدر کے شہیدوں کا لہو ہوگا۔ اس واسطے کہ جب انہوں نے نذرانے پیش کیے اور 70 سورماؤں کو واصل جہنم بھی کر دیا، 1000 کا مقابلہ، 1000 کا مقابلہ 313، 3 گنا دشمن زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، 700 کے لگ بھگ اونٹ گھوڑے، اور ادھر 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ جب یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو پھر جو حق کے اوپر لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جس کا اعلان یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی عظمت چاہیے۔
ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. تو صحابہ نے یہ عملی نمونہ بدر کے میدان میں ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 مجاہدین نے کھا کے ختم نبوت پر پہرا دیا. اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، جان کی پرواہ نہ کی اور بچوں کی پرواہ نہیں، جائیداد کی پرواہ نہیں. جو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں اس پر عمل کی پرواہ ہے. یا رسول اللہ آپ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ اسی کو میسر ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو. شمع پر پروانے قربان ہوتے ہیں کیونکہ وہ شمع سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ انہیں یقین ہے یہاں سے زندہ واپس نہیں آتا. صحابہ کا یہی مثال تھی کہ جنگ کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم قوم موسیٰ نہیں کہ نبی کو جواب یہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جنگ کریں. حضرت مقداد کھڑے ہو گئے تھے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں، سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کے حکم کا انتظار ہے. ہم قوم موسیٰ تو نہیں، ہم امام الانبیاء کی امت ہیں. جو اللہ کے رسول حکم دے ہم تو بے چین ہیں کہ اس حکم کو کب مکمل کیا جائے. اللہ کے رسول 300، یہی بات تھی، یہی عشق مصطفیٰ تھا. وہاں کہاں 313 اور 1000 کی نسبت اور آلات حرب، اسلحہ، ساز و سامان، آسائش، آرام، سب کچھ دیکھیے، کوئی دور تک واسطہ نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تو 7 8 سال کے بچے بھی شامل ہو گئے. عشق مصطفیٰ، یہی عشق مصطفیٰ کی شمع جب کسی کے دل میں روشن ہو جائے تو پھر ترجمے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ شعور عطا فرماتا ہے. ترجمہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہر ترجمے میں لکھا ہے یہ کون لوگ تھے بدر کے اندر؟ اللہ کے رسول تھے، ابو بکر صدیق شریک تھے، حضرت عمر فاروق شریک تھے، مولائے کائنات موجود تھے. ترجمہ یہ کر دیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم ذلیل و خوار تھے. اللہ کے رسول کی طرف یہ نسبت ترجمے کی. ایمان کی حفاظت کنز الایمان نے آ کر کی. اور 14ویں صدی کے مجدد نے 22 ترجمے ہو چکے تھے جو لوگوں کو جہنم رسید کرتے تھے. ترجمے کسی کی ضرورت تھی جو جنت کے دروازوں کو کھلوا دے. ایسا تبھی ہو سکتا ہے کہ قلم امام احمد رضا کی ہو، کتابوں کی ضرورت نہ ہو. باقی ترجمے اٹھا کر دیکھو، سمجھ میں آتا ہے یہاں لغتیں استعمال ہوئی، بڑے بڑے کتب خانے دیکھ کر ترجمے ہوئے. لیکن کنز الایمان کو اٹھاؤ، کوئی لغت نہیں، سب گنگ ہو جاتی ہے، کوئی کتب خانہ نہیں. پھر ایمان اعلان کرتا ہے، سرکار نے جو حکم دیا اعلیٰ حضرت نے وہی نقل فرمایا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کہتا، مومن کا ایمان یہ دعوے دار ہے کہ 22 ترجموں میں یہ کہا گیا تم ذلیل و خوار، تم ذلیل و رسوا. اس سے ملتا جلتا اس 14ویں صدی کے مجدد نے آ کر اس کھوکھلے پن کو ایسے بھرا اور دین اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کیا. بے وقوفو، حضور کے لیے ذلیل و خوار کے لفظ استعمال کر دیے، ابو بکر صدیق کو کہہ دیا، عمر فاروق کو کہہ دیا، مولائے کائنات کو کہہ دیا. اس کا ترجمہ یوں کرو جس طرح سرکار رہنمائی فرمائے. وہ رہنمائی کیا؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے شہیدوں، اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. بے سر و سامانی تھی. 8 زریں، 6 زریں اور زنگ آلودہ ٹوٹے ہوئے قبضے تلواروں کے 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ. بے سر و سامانی ہے کہ نہیں؟
700 ऊंट के मुकाबले में 70 बेसरो सामानी है कि नहीं। तलवार की नोक अगर सलामत है तो कब्जा नहीं, अगर कब्जा सलामत है तो नोक नहीं। टूटी फूटी तलवारें बेसरो सामानी है कि नहीं। 1000 का काफरों का लश्कर एक तरफ, 313 दूसरी जानब मुसलमान, और उनमें बूढ़े भी, उधर सारे जवान, सारे बहादुर, काफरों के लश्कर में 1000 की तादाद, और इधर 313, और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। क्या बेसरो सामानी है कि नहीं। यही आला हजरत ने तर्जमा किया। इस हाल में कि तुम बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास जंगी असला नहीं था, और तुम्हारे पास सवारी के लिए पूरी तादाद में घोड़े नहीं थे, और तुम्हारे पास पूरी तादाद में ऊंट नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था, ये बेसरो सामान। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारा ईमान ये है तो 3 गुना ज्यादा से टकरा जाओ, फिर देखो मेरी मदद कैसे आन पहुंचती है। फिर टकराए। 70 सूरमाओं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दायरे लगा दिए। उमर कल फलां यहाँ होगा, फलां, हर एक का नाम मिलता है, यहाँ होगा, यहाँ लाशा तड़पेगा। जहाँ जहाँ सरकार ने निशानदेही फरमाई, दूसरे दिन सहाबा ने अपनी आंखों से देखा, वहाँ ही वो लाशा पड़ा। ये इल्म है सरकार का। मैदान बदर में अपनी लाठी मुबारक से दायरा खींचें, जिसका नाम लें उसी का लाशा उस दायरे के अंदर गिरे, किसी दूसरे का नहीं। अल्लाह ताला इन नफूस कुद्सिया की अजमत और शान समझने की तौफीक अता फरमाए।